السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں پارہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 76۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا۔ قارون جو تھا فرعون کے ساتھ تھا، لیکن تھا بنی اسرائیل میں سے۔ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ خزانے نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، یعنی آپے سے باہر نہ ہو، لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھولنا یعنی اترانا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ لوگوں نے اس سے اس طرح سے بات کی، احسان کر دوسروں پہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو آج کل لوگ سوچتے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تو قارون کی بات ہے، اور کتنی غلط بات ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ مجھے اپنے علم کی بنا پہ ملا ہے۔ جو علم میرے پاس ہے میں نے تو اس سے کمایا ہے۔ آج کل بھی لوگوں کی یہی سوچ نہیں ہوتی کہ دیکھیں ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اپنے علم کی بدولت، ہم نے تعلیم حاصل کیا۔ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، انسانیت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈگریاں لی ہیں، ہم نے سال ہا سال محنت کی ہے، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، تو اب ہم پیسہ کمائیں نا۔ تو قارون کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے جو ملا ہے میری اپنے علم کی بنا پہ ملا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ کیا اسے علم نہیں تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کم مانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی۔ انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ تمہارے گناہ کیا ہیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی نصیبوں والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ کون سی دولت؟ جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ایمان کی دولت۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔
اب وہی لوگ جو کل اس کی حیثیت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے، ہم تو بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد ہی نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ پھر وہ لوگ پچھتانے لگے، بلکہ افسوس کرنے لگے کہ ہم نے کیوں ایسی خواہش کی تھی۔ رکوع نمبر 12۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ آخرت کا گھر یعنی آخرت میں جنت، جو حقیقی کامیابی ہے۔ جو دنیا میں زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے، یعنی بھلائی کرنے پہ، نیکی کرنے پہ تو اس سے بہتر اجر ملے گا، اور برائی کرنے پہ اتنا ہی جتنی برائی اس نے کی ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیں کہ جس نے یہ قرآن آپ پہ فرض کیا ہے، قرآن فرض کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اس قرآن کو مخلوق تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کا جو کام آپ کے سپرد کیا ہے، جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ جس نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی ہے وہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض آپ کے رب کی مہربانی سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار آپ کو ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی دعوت دیں اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کتنی صحیح بات ہے نا، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بس مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، کیا اتنا کہہ دینے سے یوں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ ٹھوک بجا کے دیکھے گا اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو سب کو الگ الگ چھانٹ کے دیکھے گا۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم بازی لے جائیں گے؟ ان يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں،
یہ کوئی اللہ سے ملنے کی توقع جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کفار کے مقابلے میں دین حق کا علم بلند کرنا، اور اس کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان لڑا دینا، یہ ہے مجاہدہ۔ اللہ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی اپنی کوئی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تمہاری اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اپنے لیے تم کرو گے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو تم سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ کیونکہ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ نوجوان، ان کے والدین ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ اس پر فرمایا کہ والدین کے حقوق اپنی جگہ، مگر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے اولاد کو روکیں۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنہم فی الصالحین۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر لینا۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ کیا بات ہے، کوئی کسی کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے سکتا ہے؟ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان بہتان تراشیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ رکوع نمبر 14۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 50 کم 1000 برس 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، یعنی اس کشتی کو یا قوم نوح پر عذاب کے اس واقعے کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں
کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری دفعہ بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. رکوع نمبر 15. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے، اقتلوہ او حرقوہ، یا اسے جلا ڈالو. فانجاہ اللہ من النار، آخر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی. اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا، یعنی ان پہ ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان فسادیوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. ہر پیغمبر نے ہمیشہ مشکل وقت میں رب کی طرف رجوع کیا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. اس بستی کے لوگوں کو، یعنی اس بستی کا اشارہ قوم لوط کے علاقے کی طرف تھا. حضرت ابراہیم اس وقت فلسطین کے شہر حبرون میں تھے جو اس وقت آج کل الخلیل کہلاتا ہے. اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر وہ ڈیڈ سی کا وہ حصہ ہے جہاں پہلے قوم لوط آباد تھی. اس وقت بھی وہ وہاں پہ اب ڈیڈ سی ہے، اور اب جس پر بحیرے کا پانی پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے، یعنی نیچی جگہ پہ ہے. اور یہ جو شہر ہے حبرون اس کی بلند پہاڑیوں پر سے صاف نظر آتا ہے، اس لیے فرشتوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا حضرت ابراہیم سے کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں. اِنَّا مُہْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، کیونکہ اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، پہلے
حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے نا، پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، انسانی شکل میں تھے، ابراہیم انہیں پہچان ہی نہ سکے اور ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور پھر جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی اور پھر اس کے بعد بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب یہ ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ پیغمبر بھی پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وہ کھلی نشانی کیا ہے؟ وہی ڈیڈ سی، جسے بحر لوت بھی کہتے ہیں، بحر مردار بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ پر کفار مکہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا، اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ تو وہی نشانی ہے جو بحر مردار ہے، کیونکہ اس پانی میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچتا، کوئی مچھلی، کوئی جاندار نہیں، اسی لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسا عذاب آیا تھا اس قوم پہ، کیسا زہریلا۔ مجھے تو لگتا ہے آج کل جو مطلب یہ جو زہریلی گیسیں یا جو ایٹامک وار ہوتی ہے آج کل، جو ایٹمی بم ہے، اس طرح کی کوئی چیز اللہ نے ان کی طرف بھیجی تھی کہ اس جگہ پہ اب کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، وہ زمین بھی ناکارہ ہو گئی، وہ پانی بھی، اور وہ زندگی کے آثار ہی مٹ گئے وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی نشانی بنا کے اسے چھوڑ دیا لوگوں کے لیے۔ لیکن نشانی انہی لوگوں کے لیے ہے لِقَوْمٍ یعقلون، جن کے پاس کچھ عقل فہم ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو اور زمین میں فسادی بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے منحرف کر دیا، حالانکہ وہ ہوش کوش رکھنے والے لوگ تھے۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا غرور کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حالانکہ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ سورہ عنکبوت ہے، اور عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنانے والوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتا،
جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ مطلب آپ کا ہاتھ بھی لگ جائے، ذرا سی کوئی چیز اس کے ساتھ ٹچ کر جائے تو وہ مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے کمزور گھر کسی کا نہیں ہوتا۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، کاش یہ لوگ جان لیتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو اللہ کے ساتھ مددگار کے طور پہ وہ بنا رہے ہیں، وہ تو ایک مکڑی کے جالے کی طرح سے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ سے اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم فقهنا في الدين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار،
رب زدنا علما والحقنا بالصالحین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔